السلام علیکم۔ اور میرا ویکینڈ اپڈیٹ کا ٹائم ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آ، مجھے ہفتے کے بعد ہی تقریباً ایسا وقت ملتا ہے جس میں یہ جو کرنٹ ایران امریکہ یو ایس اینڈ اسرائیل وار چل رہی ہے اس کے متعلق میں اپنا ویکینڈ راؤنڈ اپ دے سکوں۔ اگرچہ چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹس کو میں دیر اینڈ دین بھی مختلف ویک ڈیز میں بھی موضوع بناتا رہتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ویکینڈ کے اوپر مجھے ایک پورے ہفتے کا انالیسس کرنا چاہیے۔ تو آئیں جی میں اسٹارٹ کرتا ہوں۔ کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس پاسٹ ویک میں۔ سب سے پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو میں نے ڈسکشن میں نہیں دیکھی ایٹ لیسٹ اچھے ٹاک شوز میں بھی، اور ایون ویسٹرن میڈیا میں بھی کم ہی لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اگرچہ دے آر کوگنیزنٹ آف دس۔ وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے ایمز اس جنگ میں بڑے مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ دے آر اٹیچڈ ایٹ دی ہپ، اینڈ وہ لوگ جو ہیں مل کر ہی آپریشن لانچ بھی کیا انہوں نے، اور اس کو پروسیکیوٹ بھی کر رہے ہیں، اور بلکہ بڑے اعتبارات سے امریکہ لیڈ رول میں لگ رہا ہے۔ لیکن یہ بات ان کے اپنے امریکن اپنے منسٹرز کے اور جو روبیو صاحب ہیں، ہیگزت ہے، اور لوگ ہیں، ان کی زبانوں سے آپ اس کو فرائیڈین سلپس کہہ لیں یا جس بھی طریقے سے خود بھی نکل چکی ہے، کہ جس سے یہ اندیا صاف محسوس ہوتا ہے کہ دراصل امریکہ لیڈ میں نہیں ہے، اسرائیل لیڈ میں ہے۔ تو ایک تو یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ خود ٹرمپ کی زبان سے، کیونکہ ٹرمپ کوئی بھی بات پیٹ میں نہیں رکھ سکتے، وہ اوپنلی کر ہی دیتے ہیں الٹیمیٹلی۔ وہ رندے بادہ خار ہیں جو فقیہ مصلحت بھی سے اچھے ہیں، تو وہ خود یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر ہم اٹیک نہ کرتے تو اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ تو کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں امریکی انسٹالیشن میں ویسے ہی اٹیک ہونا تھا، اس لیے ہم نے ساتھ دے دیا ان کا۔ تو صاف لگتا ہے کہ دے ہیو بین لیڈ ان ٹو دس وار بائی اسرائیل۔ تو اسرائیل لیڈ پوزیشن میں، نہ صرف ہے کہ وہ لیڈ پوزیشن میں ہے، بلکہ اسرائیل بڑی انٹیلیجنٹ گیم کرتا ہے ہمیشہ، یقیناً بہت ذہین لوگ ہیں۔ وہ دنیا کو کچھ ایمز بتاتے ہیں، حقیقت میں ان کے کچھ ایمز ہوتے ہیں، اور اتنا انہوں نے کمال کی سپورٹ حاصل کر لی ہوئی ہے دنیا سے پچھلے تقریباً اب سمجھ لیں کہ 70 سے 100 سال کے درمیان، کہ اس کے بعد سارا دنیا کا جو انفلوئنشل میڈیا ہے، جو ویسٹرن میڈیا ہے موسٹلی، دے ایٹ آؤٹ آف دا پام آف دیئر ہینڈس۔ وہ جو بات کرتے ہیں اس کو بنون قبول کیا جاتا ہے۔ وہ اتنے ویسٹرن انٹلیکٹس کو متاثر کرنے والے طریقے اختیار کرتے ہیں اسرائیلیز۔ وہ خود دیکھیں، وہ دو دفعہ بیان دیتے ہیں، ایک دفعہ ہیبریو میں اپنی لوگوں سے بات کرتے ہیں، ایک دفعہ انگریزی میں امریکن آڈینس کے لیے بات کرتے ہیں، انہیں کے رپورٹرز کو جوابات دیتے ہیں۔ تو ان کا ایم امریکہ سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ امریکہ یقیناً یہ چاہتا ہوگا کہ رجیم چینج ہو جائے، رجیم چینج تک شاید آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل کے بھی ٹارگٹس ان سے میچ کرتے ہوں گے، لیکن اس کے بعد کوئی ٹارگٹ میچ نہیں کرتا۔ امریکہ کا اب تو خیر ویوز گول پوسٹ چینج ہوتی محسوس ہو رہی ہیں، لیکن انیشلی یہی تھا کہ ان کے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو ختم کر دیا جائے۔ پھر بعد میں اسرائیل کے کہنے پر اصرار پر انہوں نے بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کو بھی بیچ میں شامل کر لیا، اور اب تو نہ جانے وہ کتنی ہو رہی، جو 15 نکات سامنے آئے ہیں ابھی تک جو اسرائیل کے اخبار نے لیک کیے ہیں، پتہ نہیں ابھی حقیقت ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان پر تمام دنیا میں بات چیت چل رہی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ بیسیکلی اسرائیل کو سیکیور کرنے کے لیے ہیں، امریکہ کو اس طرح سیکیور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اسرائیل نہ صرف یہ کہ ڈپلومیٹیکلی ڈفرینٹ ایمز کی طرح یہ قدرے ڈفرینٹ ایمز کے لیے کام کر رہا ہے، بلکہ حقیقت میں بالکل ڈفرینٹ ایمز کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ صرف رجیم چینج اور نیوکلیئر کنٹرول کے اوپر بس نہیں کرنا چاہتا، وہ ایران کے اندر انارکی دیکھنا چاہتا ہے، تباہی اور بربادی دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ وہی حشر دیکھنا چاہتا ہے ایران کا جو عراق کا ہوا، جو لیبیا کا ہوا، جو انہوں نے سیریا میں کر دیا، جو باقی جگہوں پہ کیا، اب لبنان میں کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ وہ وہی حشر چاہتے ہیں اس کا، اور یہ ان کی بڑی دیرینہ خواہش ہے۔ یہ تو نیتنیاہو اب ریکارڈ پہ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے 40 سال سے کوششوں میں لگا ہوں گا کسی طریقے سے یہ جنگ ہو جائے۔ تو یہ دنیا کو باور کرنا چاہیے کہ اسرائیل کے ایمز بہت مختلف ہیں امریکہ کے ایم سے۔ تو وہ چاہے دنیا کو اس نے یہ باور کرا دیا ہو کہ وہ دراصل ایک بڑی ریشنل ایکسپیکٹیشنز ہیں جو امریکہ کے ساتھ میچ کرتی ہیں، مہذب دنیا کے ساتھ میچ کرتی ہیں، وہ میچ نہیں کرتی۔ وہ حقیقت میں بالکل ایک اور ایم رکھتا ہے۔
وہ الٹیمیٹلی ایک ریجنل سپر پاور بننا چاہتا ہے. اس کے لیے جو ایک تھریٹننگ سپر پاور اس ریجن میں اور بن سکتی ہے اس کے سامنے وہ یہی ہے. ایجپٹ کو اس نے بہت پہلے رام کر لیا تھا, تو اب لے دے کے پیچھے یہی ایک بچتا ہے نیشن, جس کو جو ہے بھی ان 7 نیشنز میں سے ایک, جو کلین بریک کا میمو, اگر آپ لوگوں کو میری آڈینس کو یاد ہو تو کلین بریک کا جو میمو آیا تھا 1990s کے اینڈ پہ, اور جس کو پھر نیتنیاہو نے آ کے باقاعدہ ڈیفینڈ کیا تھا ان کی کانگریس میں, اور اس وقت سے وہ لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے یہ 7 ممالک, وہ 6 ممالک تو پہلے ہو گئے, یہ 7واں ایران ہے, تو اٹ واز ویری ایکسپیکٹڈ کہ یہ ہونا ہی ہے سونر اور لیٹر. اب ان کو جا کے ایک ایسا پریزیڈنٹ ملا ہے, کیونکہ اوباما نے تو JCPOA کر لیا تھا, بائیڈن کو بھی وہ کنونس نہ کر پائے, اگرچہ بائیڈن نے ان کو بھرپور ساتھ دیا غزہ وار کے اندر, اور جتنی اٹراسٹیز غزہ وار میں ہوئی ہیں وہ بائیڈن کے ذریعے سے ہی ہوئی ہیں, لیکن وہ آل آؤٹ وار اس طرح نہیں چھڑی جا سکی جس طرح کہ اب انہوں نے چھیڑی ہے. تو اب یہ اب دم نہیں لیں گے, اب سکون نہیں کریں گے جب تک یہ ایران کے تمام ایسے انسٹالیشنز کو, ایسے ریسورسز کو, ایسے فوجی صلاحیتوں کو ختم بالکل نہ کر دیں کہ جن سے ان کو پتہ ہو کہ ان کو دوبارہ بنانے میں ان کو کئی دہائیاں لگ جائیں گی. یہ ان کا ایم ہے. امریکہ کا یہ ایم نہیں تھا. امریکہ کے یہ ایم اس طرح کے ایم کبھی بھی نہیں رہے. اس کے ایم اور ہوتے ہیں. اس کو تھوڑا بہت اب تیل چاہیے ہوتا ہے, وہ آپ ڈیل شیل کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. اس کو رجیم چینج چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ وینیزویلا میں بھی چاہیے تھی. وہی طریقہ جس سے پہلے میں نے اپنے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ موسٹ لائکلی ان کا اٹیک ڈیکیپیٹیشن اسٹرائکس کی صورت میں ہوگا. وہ پہلے دن ہی ہو گیا, اور اس کے بعد بھی وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ تو یہ چاہتے تھے کہ پراپر ایک رجیم چینج ہو, میس اپرائزنگ ہو, اور بس معاملہ گول ہو جائے. اسرائیل نے ان کو یہی باور کرایا تھا کہ ایسا ہی ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اسرائیل کو پتہ تھا کہ ایسا نہیں ہوگا, بلکہ یہ بڑا ریزیلینٹ نیشن ہے. یہ ہمارے سامنے اڑے گا, اور پھر جب اڑے گا تو پھر ہم ان کو کافی سارا ہمیں ان کو مزہ چکھانے کا موقع مل جائے گا. وہ روز کی سینکڑوں سارٹیز کر رہے ہیں ایئر اٹیکس کی. تو یہ بات جو ہے یہ میں چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے رہے کہ پلیز جب انالیسس کرتے ہیں تو اس کو فوکس رکھیں کہ اسرائیل کے ایمز بہت ڈفرینٹ ہیں امریکہ کے ایم سے, اور اسی لیے وہیں سے خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے. وہ خطرہ جو پیدا ہوتا ہے ہم آگے کچھ مزید پوائنٹس کی صورت میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اگر آپ انیشلی یہ باور کر لینا کہ ان دونوں کے ایمز بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے, اور اسرائیل اپنے ایمز کو پورا کرانے تک اس جنگ کو ختم نہیں ہونے دے گا, تو آپ کو اپنی ایفرٹس بھی صحیح ڈائریکشن میں لگانے کے لیے کافی بہتر مواد مل جائے گا. یہ ایک بات ہو گئی. اچھا, اگلی بات دیکھیں, ٹرمپ ایک انتہائی نان سیریس اور بچکانہ سے ذہن کا انسان ہے. اس کی یہ اچھی بات بھی ہے اور بری بات بھی ہے. اچھی بات جس اینگل سے وہ میں نے اس مصرعے کی صورت میں آپ کو سنا دی کہ بلکہ شعر ہی پڑھ لیتے ہیں کہ نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات محفل میں, فقیہ مصلحت بھی سے مرند بادخار اچھا. تو یہ اس کی اچھائی ہے. جو آپ اس کو انر میٹنگز میں بتاتے ہیں کہ سر یہ بات نہیں کرنے والی, اصل میں تو یہ ریزن ہے, لیکن ہم یہ ریزن دنیا کو بتا رہے ہیں, آپ نے بھی یہی بتانا ہے, وہ ساری سکھلائی بھول جاتا ہے اور باہر آ کے وہی بات کر دیتا ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہے, جو اسے سنی ہوتی ہے. تو وہ ایک انتہائی نان سیریس اور بچکانہ سے ذہن کا انسان ہے. اب جو مزے کی بات سامنے آ رہی ہے, ان کی اپنی نیوز ایجنسیز رپورٹ کر رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ ٹرمپ اب بور ہوتا جا رہا ہے اس وار سے. کیونکہ پہلی بات یہ کہ وہ کوئی جنگوں والا آدمی نہیں ہے, وہ منیمل سے اسٹرائکس والا آدمی ہے. تو ایک جنگ میں اس کو گھسیٹ کے اسرائیل نے, جیسے بھی ہے, وہ چاہے اس سے کوئی دلی رغبت تھی اس لیے اس نے اسرائیل کی بات مان لی, وہ کرسچن زائنزم نے اپنا رول پلے کیا ہے کیونکہ بہرحال وہ کنزرویٹو پارٹی کو لیڈ کرتا ہے, اور یا پھر بلیک میل جو ایک عام طریقہ ہے امریکی صدور کے پاس, جب آل ایلس فیلس تو پھر وہ بلیک میل کرتے ہیں ایپسٹین فائل سے. اسی لیے اس کو آپریشن جو ہے ایپک فیوری کے بجائے ایپسٹین فائل یا ایپسٹین فیوری کہا جا رہا ہے. تو ٹرمپ کا اب بور ہونا اور میڈیا کا اوپنلی رپورٹ کرنا کہ اب وہ بور ہونا شروع ہو گیا اس وار سے. اب وہ اس کے بارے میں زیادہ بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتا. وہ میٹنگز بھی جو اس وار کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے کی گئی ہوتی ہیں, اس میں اور ٹاپکس پہ ڈسکشن کرنا چاہتا ہے. تو یہ بالکل آن برانڈ ہے. ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ ایسا ہی بیہیو کرے گا. یہ انفارچونیٹلی اچھائی اور برائی دونوں کی طرف لیڈ کر سکتا ہے. اچھائی اس صورت میں ہے کہ امریکہ کے پاس اپر ہینڈ ہو, وہ ڈیسائیڈ کرے کہ وار کو کب ختم کرنا ہے اور کب جو ہے
جو ہے نا دے ہیو ٹو کال اٹ اے ڈے. اور برا تب اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل ڈیسائیڈ کرے کہ اب چونکہ ٹرمپ بور ہوتا جا رہا ہے تو ہم نے وہ ایکسٹریم اسٹیپ اٹھانا ہے جو اسٹیپ میں آگے ڈسکس کروں گا. تو یہ کمال نہیں ہے ویسے کہ سپر پاورز جب اپنی اڑان بھر رہی ہوتی ہیں تو وہ دنیا کے ایک باقاعدہ قواعد ہیں جس کے نتیجے میں سپر پاورز بنتی ہیں. ان کو بڑا اخلاقیات پہ رہنا پڑتا ہے، ان کو اور بہت سی چیزیں دنیا کے معاملات کو معاملہ فہمی کے ساتھ چلا کے آگے بڑھنی پڑتی ہیں. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب وہی بات ہے کہ ثم تخلف من بعدہم خلوف والی بات ہو جاتی ہے کہ بعد میں پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ ساری طاقت ہم نے کیسے گین کی ہے، ہمیں کیسے اخلاقی طور پہ بیہیو کرنا پڑا تھا جس کے نتیجے میں ہمیں طاقت حاصل ہوئی ہے، کیسے ہم نے دنیا کے اندر انصاف سے معاملات کیے ہیں اس لیے ہمیں طاقت حاصل ہوئی ہے. ان کو لگتا ہے ہمارے پاس اتنی طاقت ہے ہم اس کو جیسے چاہیں مرضی استعمال کریں، ہم تیا پانچا نکال دیں گے فلاں کا اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اخلاقیات جو ہے وہ رفتہ رفتہ بیک سیٹ لیتی رہتی ہے اور الٹیمیٹلی اس کا پریٹیکسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. یعنی بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں اگرچہ اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہوا تھا غزہ وار کے اندر، لیکن انہوں نے ایک تھنلی ویلڈ پریٹیکسٹ ضرور رکھا ہوا تھا پھر بھی اس اخلاقیات کا. ٹرمپ نے اوپنلی اس کو ختم کر دیا. ہمیں تیل چاہیے جی، ہمیں یہ چاہیے، انرجی سیکٹر بہت بڑا ہے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. ہم یہ مکمل طور پہ ان کی تمام نیوی کو، ایئر فورس کو ہر چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں جی. ان کی پیٹھ حیثیت صاحب کو دیکھیں تو وہ کارٹونز اپون کارٹونز لوگ ہیں. تو ٹرمپ کا بور ہونا یہ اس ایکسٹریم اسٹیپ کو ٹریگر کر سکتا ہے جس کے بارے میں آگے بات کرتا ہوں. تو دس از ناٹ نیسسریلی اے گڈ تھنگ، کیونکہ اس کو عام طور پہ ویسٹرن میڈیا میں گڈ تھنگ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. کیونکہ ٹرمپ بور ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جلدی اپنے معاملات کو ختم کرے گا، سمیٹے گا بس ایران میں. تو ایسا نہیں ہے. امریکہ کی اپنی تاریخ بھی کچھ اور کہتی ہے، اور چونکہ اس وار کو ڈرائیو کرنے والا اسرائیل ہے اس لیے بالکل ہی اور معاملات کی طرف معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. اس پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں. اچھا، مزید پھر یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسی ہفتے کے دوران صدر ٹرمپ نے ایک اسی طرح کی کسی پبلک اسپیکنگ کے دوران سعودی فرما روا محمد بن سلمان صاحب کے بارے میں بڑی غیر پارلیمانی زبان استعمال کی، اور بلکہ اس کے بعد ڈیمیج کنٹرول بھی کافی چل رہا ہے. اور ہمارے پاکستانیوں کی طرف سے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس نے محمد بن سلمان صاحب کا نام تو نہیں لیا نا. بھائی نام نہ لیا اور سب کو پتہ ہے وہ کس کی بات کر رہا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے چائلڈش لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کی طاقت آ گئی ہے. یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. امریکہ نے پچھلے اتنے عرصے کے اندر جو دنیا کے اندر ایک بگ بردر کا رول پلے کیا ہے اس میں ایک سرٹن ڈگری آف رسپانسبلٹی تھی، جو نہ صرف یہ کہ امریکہ کے سارے انسٹیٹیوشنز میں تھی، بلکہ جو کوئی بھی صدر بنتا تھا وہ اسی لیے بنتا تھا کہ اس کی عوام کو نظر آتا تھا کہ اس بندے میں ریکویزٹ ڈگری آف سیریسنس ہے، وہ سنجیدگی ہے اس کی طبیعت میں، جس سے وہ جتنی بڑی حکومت ہے اس پوری دنیا کی جو چلانی ہوتی ہے اس میں وہ ایک انصاف سے یا امریکی مفادات کو کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شخص جو ہے حکومت چلا سکتا ہے. اس کو وہ لوگ لے کے آتے تھے پاور میں. لیکن یہ دیکھیں ایک ایسا ایک انفارچونیٹ حقیقت ہے کہ امریکہ نے ایک ایسے صدر کا انتخاب کیا اور آلموسٹ ایک تاریخی قسم کی وکٹری دی ہے اس کو، بالکل لینڈ سلائڈ وکٹری تھی اس کی، کہ اب وہ بالکل ایک بچے کو جو ہے وہ اختیار مل گیا ہے اور وہ اس طرح کی اپنے مفادات کے خلاف. ایم بی ایس اس کا کتنا بڑا سپورٹر ہے اور کتنے معاملات کے اندر یعنی کہ کتنی انہوں نے اپیز کرنے کے لیے بھی وہ اس نے کی کوششیں. آپ نے دیکھا ہی تھا کہ بائیڈن کے ساتھ تو بالکل یعنی کہ شٹ آؤٹ کیا ہے ایم بی ایس نے بائیڈن کو. اس کے دور کے اندر کوئی دال نہیں گلی امریکہ کی، صاف اس کو لامت بھی کی گئی اپنے لوگوں کی طرف سے کہ تم نے نشے تعلقات بگاڑ دیے ہیں، کیونکہ بائیڈن صاحب نے کہہ رکھا تھا کہ میں سعودی عرب کو ایک پرایا اسٹیٹ بناؤں گا اور اس کو یہ کروں گا اور وہ کروں گا. تو آپ نے دیکھا ہی پھر وہ کس طریقے سے ناکو چنے چبائے سعودی عرب نے اس کو. تیل کی قیمتیں بڑھا دی، اسے کہنے پہ کم نہیں کی، اس نے کہا پیداوار بڑھا دیں، اس نے پیداوار نہیں بڑھائی. بائیڈن ملنے کے لیے سعودی عرب گیا، اس نے ہاتھ بھی نہیں ملایا، بس یوں جو ہے فسٹ سے بس ناک کیا ایک دوسرے کے فسٹ کو. تو بالکل یعنی کہ کوئی لفٹ نہیں تھی. اور اس دفعہ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے اتنی زیادہ لفٹ کرائی اور ٹرمپ بھی ادھر گیا، اس نے کیا کیا کچھ بات کی، وٹ آئی ووڈنٹ ڈو فار دا پرنس، وٹ آئی ووڈنٹ ڈو فار دا کنگ.
اور پتہ نہیں اس طرف سے اور اس طرف سے کتنی محبت کی چیزیں ہوئیں، کتنا خرچے کیے گئے، ٹرمپ ٹاور بنانے کی بات کی گئی، کیا کچھ نہیں کیا گیا. لیکن اب وہ جیریٹرک صدور کا یہ معاملہ ان کے ہاں اتنا زیادہ ہو گیا ہے. بائیڈن صاحب بھی ان کو پتہ نہیں چلتا تھا وہ کیا بول رہے ہیں، ایسی عمر میں ان کو صدر بنایا تھا. اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ بھی لگتا ہے، صاف لگتا ہے کہ ڈیمنشیا کا شکار ہو چکا ہوا ہے. اس کو بالکل پتہ نہیں ہے کس موقع پہ کہاں پہ کیا بات کرنی ہے اور کتنا میں بڑا غلط کر رہا ہوں اپنے ہی پورے اسٹینڈ کا اور موقف کا. تو ہی ہیز ٹو کس مائی ایس اور اس طرح کی زبان اس نے استعمال کی پبلکلی. دیکھیں اندرون خانہ تو آپ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں نا، پبلکلی لوگوں کے سامنے ایک اوپن سیشن کے اندر یہ باتیں کرنا. تو دیکھیں اب سعودی عرب کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. دنیا تو بہت لتاڑ رہی ہے ان کو کہ ہاں جی ابھی کیا کرو گے تم لوگ. ویسے تو ہر چیز بہت جھکے ہوئے تھے نا امریکہ کے سامنے، اور تمہارا خیال تھا کہ بہت اعلیٰ تعلقات ہیں تمہارے امریکہ کے ساتھ. تو دیکھو تمہاری کیا اوقات بتائیے ٹرمپ نے. تو دیکھیں اب اس کا کیا بنتا ہے. اچھا، اس کے بعد اس پاسٹ ویک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران نے کچھ بڑے ٹارگیٹڈ اور کامیاب اٹیکس کیے ہیں امریکی بیسز کے اوپر جو گلف ریجن میں ہیں. بعض بیسز پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے بڑے نقصانات ہوئے ہیں. ان کے ایویکس جو جہاز ہوتے ہیں، جو ایک قسم کے آپ سمجھیں کہ فلائنگ فورٹریسز ہوتے ہیں، اور ارلی وارننگ کے ایئر بورڈ ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کے جہاز ہوتے ہیں، جو ساری کی ساری بیٹل فیلڈ انٹیلیجنس لے رہے ہوتے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پہ پھر ٹارگیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور سارے کے سارے جو سارٹیز ہیں جو مختلف جگہ بم وغیرہ گرا رہی ہوتی ہیں، میزائل فائر کر رہی ہوتی ہیں، وہ گائیڈنس لیتی ہیں. اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں. وہ بہت ہی مہنگے اور لمیٹڈ نمبر آف جہاز ہیں امریکہ کے پاس ایویکس کے. ان میں سے کہتے ہیں ایک بڑے جہاز کو KC-135 کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ان کا جو یہ فیول بردار جہاز ہوتے ہیں، آپ